پانے کے بعد بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ کیا رمضان اسی لیے آیا تھا میرے دوست اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں؟ کیا میں تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر لو، قرآن کی تلاوتیں کر لو، رمضان کے روزے رکھ لو اور اللہ سے رو کر کے گڑ گڑا کر کے رب کو راضی کر لو، اور اس کے بعد میں تمہیں نجات کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں کہ جاؤ 11 مہینے جیسے چاہو وقت گزارو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ خام خیالی پال رکھی ہے اور یہ سمجھ رکھا ہے کہ اب ہمیں نجات مل گئی صرف رمضان کا روزہ رکھ لینے کے بعد، تو یہ ان کی کج فہمی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خصوصاً مائیں، ہماری بہنیں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھنے کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کی اتنی پابندی کرتی ہیں کہ شاید کہ ہم نوجوان اور ہم مرد حضرات ان سے کئی گنا پیچھے رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں بتاتا چلوں کہ یہ تراویح کی جو نماز آپ ہم پڑھ رہے تھے، جس کا اہتمام ہم سب کر رہے تھے، یہ نفلی نماز ہے۔ آپ نے پڑھا، ثواب آپ کو ملا، لیکن اللہ رب العالمین کبھی نہیں پوچھے گا کہ تم نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، تم نے تراویح کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کوئی سوال نہیں ہوگا میری ماں اور بہنیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے پانے کے بعد تم نے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا، صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا۔ ماؤں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ آج یہ مسئلے سن کر کے جاؤ میری ماں بہنوں، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جمہور علماء نے لکھا ہے، اللجنۃ الدائمہ سعودی عربیہ کی افتاء کمیٹی ہے، اس افتاء کمیٹی کے سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ نماز کیسی ہے؟ جواب ملا، یہ نماز بدعت ہے، باطل ہے، منکر ہے،